والے نے عمرو بن لیث کے پاس جا کے یہ خوشخبری سنائی، وہ خوشی سے جھوم اٹھا، آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ اے عاشقان امام حسین، سنا آپ نے کہ جو خوش نصیب اپنی شہرت اور مرتبے کا اس کی پرواہ کیے بغیر صرف اللہ کی رضا کے لیے اور خوشنودی مصطفیٰ کے حصول کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور شرافت کی بنا پر امام حسین سے محبت کرتا ہے، ان سے عقیدت رکھتا ہے، اور عقیدت کا جو اظہار کرے، اپنے دل میں ان کی خدمت کرنے کی تمنا بسائے، اس خوش قسمت پر کیسا کرم ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اس واقعے میں آپ نے سنا، خراسان کے حاکم عمرو بن لیث جب ان کا انتقال ہو گیا، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے بخش دیا۔ پوچھا کہ سبب سے بخش دیا؟ اس نے کہا کہ ایک مرتبہ میں پہاڑ سے اپنے لشکروں کو دیکھ رہا تھا، خوش ہو رہا تھا، اور میں نے یہ تمنا کی کہ کاش میدان کربلا میں جب امام حسین کو شہید کیا گیا اس وقت میرے پاس یہ لشکر ہوتا، اور جب یزیدی لشکر امام حسین اور دیگر اہل بیت پر ظلم و ستم کر رہے تھے تو اس وقت میں امام عالی مقام کی خدمت کر سکتا۔ تو رب کریم نے اس نیت کی وجہ سے میری مغفرت فرمائی۔ یار اسلامی بھائیو، یہ حقیقت ہے کہ جو شخص اپنے دل میں محبت اہل بیت اور امام حسین کی محبت کو بسا لیتا ہے، وہ دنیا و آخرت کی برکتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے، کیونکہ اہل بیت اطہار سے محبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا۔ یہاں تک کہ اہل بیت اطہار کی محبت شفاعت مصطفیٰ ملنے کا ذریعہ ہے، جیسا کہ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص وسیلہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میری بارگاہ میں اس کی کوئی خدمت ہو جس کے سبب میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں، اسے چاہیے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرے، میرے اہل بیت کو خوش کرے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اہل بیت اطہار بالخصوص سیدنا امام حسین کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر ان کی سیرت کے روشن پہلوؤں پر ہم عمل کریں، ان مقدس ہستیوں کا ادب و احترام بجا لائیں، ان کی خوشی حضرات حسنین کریمین سے بے پناہ جو محبت کرتا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اسی میں، ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہوتے ہیں جو حسنین سے محبت کرتا ہے، جو اہل بیت اطہار سے محبت کرتا ہے، جو حضور کے صحابہ سے محبت کرتا ہے، حضور سے نسبت رکھنے والی ہر شے سے محبت جو کرتا ہے، حضور اس سے خوش ہوتے ہیں۔ سیدنا ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ حسنین کریمین گود میں کھیل رہے ہیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان سے محبت فرماتے ہیں؟ نانا حسنین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان سے محبت کیوں نہ کروں، یہ تو میرے پھول ہیں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سونگتے تھے، حسنین کریمین کو سونگا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ دو میرے پھول ہیں، کس زبان سے ہوں بیان عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت، مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دے، ہے بلند اقبال تیرا دودمان اہل بیت۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت 5 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کا نام نامی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین اور شبیر رکھا۔ امام حسین کی کنیت ابو عبداللہ، لقب سبط رسول اللہ، اور یہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول، امام حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں اذان دی۔ امام حسین نہایت سخی تھے اور نیک خصلت تھے، کئی حج آپ نے پیدل کیے، اور حضرت سیدنا مصعب بن عمیر فرماتے ہیں کہ امام علی مقام امام حسین نے مدینہ منور سے پیدل چل کے 25 حج کیے۔ امام حسین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد ماجد سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا سے علم دین کا بیش بہا خزانہ پایا۔ حضرت امام حسین کی شہادت 10 محرم الحرام 61 ہجری کو میدان کربلا میں ہوئی۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، امام علی مقام امام حسین کی سیرت طیبہ کی روشن پہلیوں سے معلوم ہوا کہ آپ ہر وصف میں بے مثال تھے، لیکن یہ اوصاف آپ کو کہاں سے ملے؟ اپنے گھر سے ملے۔ گھر سے ایسی تربیت ہوئی، کیونکہ بچے کی تربیت کا سب سے پہلا جو اسکول ہوتا ہے، سب سے پہلا مکتب اس کا گھر ہوتا ہے۔ بچے کے سب سے پہلے استاد اس کے والدین ہوتے ہیں، اور امام حسین کا گھرانہ تو وحی و الہام کا مرکز تھا، علم و عرفان کا چشمہ تھا۔ آپ کا گھرانہ رشک کائنات تھا، مرکز تجلیات تھا۔ آپ کا گھرانہ عبادت، ریاضت اور سخاوت والا گھرانہ تھا۔ آپ کا گھرانہ زہد و تقوی اور پرہیزگاری والا گھرانہ تھا۔ آپ کا گھرانہ غریبوں کی حاجت روائی کرنے والا گھرانہ تھا، غم کے ماروں کا سہارا تھا۔ اور بچپن ہی سے ایسی تربیت اور تعلیم ملی آپ کو کہ دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی گود سے تربیت ملی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص فیضان امام حسین کو ملا۔ یہی وجہ تھی کہ امام حسین علم و فضل میں یکتا تھے، امام حسین ایثار و توکل میں یکتا تھے، امام حسین شجاعت و بہادری میں بے مثال تھے، امام حسین صدقہ و خیرات کے بے مثال نمونے تھے، امام حسین ہر حال میں صبر و شکر کے عادی تھے، امام حسین بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تھے، امام حسین عبادت اور ریاضت کے پیکر تھے، امام حسین فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نفل عبادات اور کثرت سے تلاوت کرنے کے شوقین تھے۔ یہاں تک کہ بہت ساری روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کی عبادت اور ریاضت، نفل نمازوں اور بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا تذکرہ ملتا ہے۔ علامہ ابن اثیر جزری فرماتے ہیں، کان الحسین عادلا کثیر الصوم والصلاۃ والحج والصدقۃ وافعال الخیر جميعها۔ امام حسین کثرت سے نماز پڑھتے، روزے رکھتے، حج کرتے، صدقہ و خیرات کرتے اور تمام بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے۔ آپ کے بیٹے امام زین العابدین نے فرمایا کہ میرے والد گرامی امام حسین دن اور رات میں 1000 نوافل ادا کرتے تھے۔ اے عاشقان امام حسین، سنا آپ نے کہ کتنا ذوق عبادت تھا امام علی مقام کے اندر، عبادت کا کتنا ذوق تھا۔ ہم غور کریں، کیا ہم فرض نماز بھی پڑھتے ہیں؟ امام حسین فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزے رکھتے ہیں، کیا ہم رمضان میں فرض روزے بھی رکھتے ہیں؟ امام علی مقام کثرت سے صدقہ و خیرات کرتے تھے۔ ہم غور کریں کہ ہم پہ جو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، کیا ہم وہ بھی شرعی تقاضوں کے مطابق ادا کرتے ہیں کہ نہیں؟ امام علی مقام حج کی ادائیگی کے شوقین تھے۔ ہم غور کریں کہ ہمارے اوپر حج فرض ہونے کے باوجود ہم اس سعادت سے محروم رہتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن پہ حج فرض ہوتا ہے لیکن وہ اپنے گمان میں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید مجھ پہ حج فرض نہیں ہے، یا فرض ہے بھی تو کر لوں گا، ابھی بڑی عمر پڑی ہے، بڑھاپے میں کر لوں گا، کبھی کر لوں گا، یوں ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں، اس کو ڈیلے کرتے رہتے ہیں۔ تو اگر ہم پہ حج فرض ہے تو اسے لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ امام علی مقام کثرت سے ذکر و اذکار کرتے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کی زبان ذکر و اذکار سے تر رہتی۔
قربان جائیے نواسہ رسول جگر گوشہ بطول امام علی مقام کی عبادت اور ریاضت کے ذوق و شوق پر کہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، امام علی مقام بلند مرتبہ صحابی ہیں، اہل بیت مصطفیٰ میں سے ہے، امام علی مقام مولا علی کے شہزادے ہیں، امام حسین بی بی فاطمہ کے جگر کے ٹکڑے ہیں، دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، امام علی مقام اہل بیت مصطفیٰ میں سے ہے، اور اہل بیت کرام کی شان یہ ہے کہ میرے آقا فرماتے کوئی بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنی جان سے بڑھ کر نہ چاہے، اور میری ذات اسے اپنی ذات سے بڑھ کر محبوب نہ ہو، میری اولاد اسے اپنی اولاد سے بڑھ کر پیاری نہ ہو، اور میرے اہل بیت اسے اپنے گھر والوں سے بڑھ کر پیارے اور محبوب نہ ہو، اس وقت پر کوئی کامل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ امام علی مقام اتنی شان و شوکت والے ہونے کے باوجود بھی کثرت سے عبادت کرتے، کثرت سے ذکر و اذکار کرتے۔ امام حسین صحابہ کرام میں سے بھی ہیں، اور صحابہ کی شان یہ ہے کہ پیارے آقا نے فرمایا کہ تمہارا پہاڑ بھر سونا خیرات کرنا، میرے کسی صحابی کے سوا سے جو خیرات کرنے بلکہ اس سے آدھے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، یعنی ایسی شان ہے اہل بیت اطہار کی، میرے آقا کے صحابہ کی۔ تو اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، ہمارے بزرگان دین کثرت سے رب کریم کی عبادت کرتے، نفل نمازوں کی کثرت کرتے، ہماری حالت یہ ہے کہ ہماری سستیاں بڑھتی جا رہی ہیں، عبادت کرنے میں ہمیں مزہ نہیں آتا، گناہ کر کر کے ہمارے دل پتھر ہو چکے، ہمارے دل سیاہ ہو چکے، عبادت میں دل نہیں لگتا، فرض نمازیں ہم سے نہیں پڑھی جاتی، نفل تو دور کی بات ہے۔ ہمارے بزرگوں کے واقعات ملتے ہیں کہ روزانہ کوئی 500 نوافل ادا کر رہا ہے، کوئی 1000 نوافل ادا کرتا تھا، لیکن آج ہم غور کریں فرض نماز ہم سے نہیں پڑھی جاتی، تلاوت قرآن میں ہم سستیاں کرتے ہیں، ذکر و اذکار میں سستی کرتے ہیں، کئی تو ایسے ہیں کہ صرف جمعہ ہی پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ مسجد نہیں آتے، اور ایسی بھی ایک تعداد ہے جو جمعہ بھی نہیں پڑھتی، عید میں ہی نظر آتی ہے، ایسے بھی مسلمان ہیں۔ اگر کوئی نیکی کی دعوت دے کے ہمیں سمجھاتا ہے تو کہتے ہیں جی اگلے جمعے سے شروع کر دیں گے، عید میں شروع کر دیں گے، عمرے پہ جائیں گے، حج پہ جائیں گے تو پھر شروع کر دیں گے، یعنی معاذ اللہ یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ اگلے جمعے تک یا حج پہ جانے تک یا اتنے عرصے تک اللہ کی نافرمانی کرتا رہوں گا، یہ جو نماز چھوڑنے والا گناہ کر رہا ہے یہ اتنا عرصہ کرتا رہوں گا۔ تو ہمیں فوراً توبہ کرنی چاہیے، اگر نمازوں میں سستی ہے تو ہمیں اس کی پابندی کرنی چاہیے، اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر ہمیں چلتے ہوئے اپنی زندگی اسی طرح گزارنے کی کوشش کریں جیسا امام علی مقام کی سیرت کے بارے میں ہم سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پہ امام حسین کی فضائل بیان فرمائے، آپ کی شان و عظمت بیان فرمائی، فرمایا کہ من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان سے عداوت رکھی اس نے مجھ سے عداوت رکھی۔ فرمایا کہ ہما ریحانتایا من الدنیا، یعنی حسن اور حسین یہ دو میرے پھول ہیں، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجئے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل۔ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے وہ قرابت دار کون سے ہیں جن سے محبت کرنا ہم پر واجب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی المرتضیٰ، فاطمہ الزہرا، اور ان کے دونوں بیٹے امام حسن اور امام حسین۔ بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ، پے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے۔ تو اہل بیت اطہار کی محبت یہ ہر مسلمان پر واجب ہے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ، کوئی بندہ مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنی جان سے بڑھ کر نہ چاہے۔
وَذَاتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ ذَاتِهِ، میری ذات اسے اپنی ذات سے بڑھ کر محبوب نہ ہو. وَتَكُونَ عِطْرَتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ عِطْرَتِهِ، میری اولاد اس کو اپنی اولاد سے زیادہ پیاری نہ ہو. وَأَهْلِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ، اور میرے اہل بیت اسے اپنے گھر والوں سے زیادہ پیارے نہ ہو. پیارے اسلامی بھائیو، ہمیں اہل بیت سے، صحابہ سے سچی محبت کریں. اور جو لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، کوئی ایسے بھی ہیں اہل بیت کو معاذ اللہ برا بھلا کہتے ہیں، ایسے لوگوں کی صحبت سے ہمیں بچنا چاہیے. اور ایسے لوگ بہت بد نصیب ہیں. دنیا میں بھی ان پہ عذاب نازل ہوگا، آخرت میں تو ان کے لیے ہے ہی عذاب. جو صحابہ کے گستاخ ہیں، جو اہل بیت اطہار کے گستاخ ہیں، ان کی تو آپس میں محبت ہی تھی. سیدنا صدیق اکبر جب خلیفہ تھے، امیر المسلمین تھے، امیر المومنین تھے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی وجہ سے اہل بیت کا بہت خیال رکھتے تھے. اور اہل بیت اطہار کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقارب، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار مجھے اپنے رشتہ داروں سے زیادہ پیارے ہیں. سیدنا امام حسین فرماتے ہیں کہ ایک دن سیدنا فاروق اعظم کے گھر گیا میں، مگر آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ علیحدگی میں مصروف گفتگو تھے، اور آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر بھی آپ کا انتظار کر رہے تھے، باہر کھڑے تھے. کچھ دیر انتظار کر کے میں واپس لوٹنے لگا تو امیر المومنین فاروق اعظم نے جب مجھ سے ملاقات کی تو میں نے عرض کی کہ آپ کے پاس میں آیا تھا ملنے، مگر آپ میں بھی گفتگو تھے، آپ کے بیٹے بھی باہر انتظار کر رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ جب بیٹے کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے تو میں بھی پھر واپس چلا جاتا ہوں. تو فاروق اعظم نے فرمایا، اے میرے بیٹے حسین، آپ مجھے میری اولاد سے زیادہ پیارے ہیں. آپ اس بات کے حقدار ہیں کہ آپ اندر آ جائیں. میرا بیٹا اگر باہر انتظار کر رہا تھا تو خیر ہے، آپ مجھے میرے بیٹے سے زیادہ پیارے ہیں. یہ محبتیں تھیں فاروق اعظم کی اہل بیت سے، سیدنا صدیق اکبر کی اہل بیت سے یہ محبتیں تھیں. فرمایا کہ آپ اندر آ جاتے ہیں. آپ تو ہمارے سروں پر یہ جو بال ہے نا، یہ اللہ کے بعد یہ کس نے اگائے ہیں؟ تم سادات کرام نے ہی تو اگائے ہیں. سادات کرام سے صحابہ کو ایسی محبت تھی. اللہ کرے ہمیں بھی سچی محبت نصیب ہو جائے. سیدنا اسبق بن نباتہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ایک مرتبہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ بیمار ہوئے. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. ہم بھی آپ کے ساتھ تھے. خیریت دریافت کرتے ہوئے فرمایا کہ نواسہ رسول طبیعت کیسی ہے؟ عرض کیا الحمدللہ بہتر ہو. آپ نے فرمایا اگر اللہ نے چاہا تو بہتر ہی رہو گے. پھر سیدنا امام حسن نے عرض کی کہ مجھے سہارا دے کر بٹھائیں. تو سیدنا علی المرتضیٰ نے اپنے سینے سے لگایا، ٹیک لگا کر بٹھا دیا. تو امام حسن نے فرمایا کہ ایک دن مجھ سے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے میرے بیٹے، جنت میں ایک درخت ہے جسے شجرۃ البلوہ کہا جاتا ہے. جنت کے اندر درخت ہے جس کا نام شجرۃ البلوہ ہے. آزمائش میں مبتلا لوگوں کو قیامت کے دن اس درخت کے پاس جمع کیا جائے گا، جبکہ اور لوگ میزان پر عمل تلنے کی وجہ سے کوئی پریشان ہوگا، کوئی نامہ اعمال کی وجہ سے پریشانی، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. لیکن جو صبر کرنے والے ہوں گے، آزمائشوں پر صبر کرنے والے ہوں گے، وہ اس درخت کے پاس جمع ہو جائیں گے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. پھر یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی کہ صابروں ہی کو ان کا ثواب بھرپور دیا جائے گا بے گنتی. تو اس واقعہ سے جہاں حضرت سیدنا علی کی اپنے شہزادے سے محبت کا علم ہوا، وہاں امام حسن کے بیان کردہ اس فرمان مصطفیٰ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی پریشانیاں آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں، تکلیفیں آ جائیں تو اس پہ صبر کرنا چاہیے کہ صبر کرنے والوں کو قیامت کے دن اس کا بھرپور اجر دیا جائے گا. امام علی مقام نے میدان کربلا میں کس طرح صبر کا مظاہرہ کیا. بھوک کی تکلیف سے بھی آزمائے گئے، پیاس کی تکلیف سے بھی آزمائے گئے، اپنی جان قربان کی، اپنے خاندان کی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کی، اس مقصد کے لیے کہ میرے نانا جان کا دین بچ جائے.
اپنے نانا جان کے دین کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ آج ہم غور کریں کہ ہم نے اس دین کی خاطر کیا کیا۔ اگر بروز قیامت ہم سے پوچھ لیا گیا، امام حسین امام علی مقام نے ہم سے سوال کر لیا کہ میں نے تو اس دین کی خاطر اپنا ننھا علی اصغر بھی قربان کر دیا تھا، تم نے کیا کیا؟ میں نے تو اپنا جوان علی اکبر بھی قربان کر دیا، تم نے اس دین کی خاطر کیا قربانی دی؟ میں نے اپنا سارا خاندان راہ خدا میں قربان کر دیا نانا کے دین کو بچانے کے لیے، تم نے کیا قربانی دی؟ آج ہم غور کریں، ہم سے مسجد تک آ کے نماز تک نہیں پڑھی جاتی، راہ خدا میں سفر کرنا ہو علم دین سیکھنے سکھانے کے لیے تو ہمارے پاس 3 دن کا وقت نہیں ہوتا۔ اور ان اللہ والوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی۔ اللہ کرے آپ ان کے نقش قدم پر چلنے والے بن جائیں، حقیقی معنوں میں آپ حسینی بن جائیں۔ انشاءاللہ 10 محرم کو بھی ظہر کے بعد محفل ذکر حسین کا سلسلہ ہوگا۔ آج بھی انشاءاللہ نماز جمعہ کے بعد صلاۃ السلام کے بعد امام علی مقام اور شہداء کربلا کی ایصال ثواب کے سلسلے میں مختصر سی محفل ہوگی اور لنگر کا اہتمام بھی ہے، اس میں بھی تشریف رکھیے۔ اور اتوار والے دن چونکہ 10 محرم ہے، اس دن بھی ظہر کے بعد مختصر سی محفل کا اہتمام ہوگا، لنگر حسینی کا سلسلہ بھی ہوگا، جو اس میں بھی حصہ ڈالنا چاہیں وہ رابطہ فرما سکتے ہیں۔ تو اس طرح ہم اپنی محبتوں کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہم ان کی سیرت کو فالو کریں، ان کی زندگی کے روشن پہلوؤں پر عمل کریں۔ انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔